چونکہ جو یہاں پر حریت کانفرنس تھی اس میں ایک زمانے میں چیئرمین ہوا کرتے تھے پروفیسر عبدالغنی بٹ. آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز آپ کے ہو سکتے ہیں بٹ ایز اے ہیومن بینگ آپ نے بھی کچھ ٹائم اس کو دیکھا ہوگا. ایک اچھا انسان شاید چلا گیا. اس کے بعد شاید 90 کے بعد انہوں نے جو ایک تحریک شروع کی تھی آزادی کے نام سے، وہ راستہ کس حد تک صحیح تھا نہیں تھا. 5-6 مہینے پہلے اس نے خود ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ شاید ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، اور جس کا ان کو خود دکھ ہے کہ نوجوان پود زمین بوس ہو. لائف کسی کی پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے. فائنلی چلا گیا. پروفیسر بٹ صاحب کے بارے میں آپ کے کیا تاثر ہے؟ دیکھیے بٹ صاحب پروفیسر تھے، اور میں سمجھتا ہوں حریت میں سب سے بڑی تعلیم پانے والے یہی تھے جن نے تعلیم پائی تھی اور پھر تعلیم کو بچوں تک پہنچایا. ہاں ہماری اختلافات تھے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مگر جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اچھے کام بھی کیے، اور آخر میں پھر اس وقت پہلے ان نے جو قدم ان نے اٹھایا تھا اس کے خلاف ان نے خود بات کی کہ ہم نے ہو سکتا ہے کہ ایک راستہ اختیار کیا جس سے ہمارے کئی بچے آج قبروں میں ہیں، مگر میں تو یہی کہوں گا اللہ سے کہ اللہ ان کی روح پہ کرم کرے، انہیں قبر کے عذاب سے نجات دے اور جلد الفردوس میں ان کے لیے جگہ دے. اوورآل جموں کشمیر کی سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، چاہے پولیٹیکلی، فائنینشلی، انڈر اسٹریس آ یو سی آئی ٹیل یو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یو ٹی ہے، اور یو ٹی میں جو اختیارات ہیں کافی اختیار جو ہیں کافی پولیس اور لا اینڈ آرڈر اور آئی اے ایس اور آئی پی ایس آفیسرز کا، وہ سارا لیفٹنٹ گورنر کے پاس ہے. یہ سرکار جو ہے یہ اللہ کے ہی نام پہ چل رہی ہے، ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں. اتنی مشکلات ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں افسوس اس بات کا کرتا ہوں کہ ہمارا قصور کیا ہے. ہم بھی تو وطن کے ایک حصہ ہیں، اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ریاست کو یو ٹی بنایا جاتا ہے. یو ٹی کو ریاست بنایا جاتا ہے، اور پھر ان نے وعدہ کیا تھا وزیر اعظم نے بھی اور امت شاہ صاحب نے بھی کہ جو ہی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اسٹیٹہڈ بحال کریں گے. اس وعدے کو کیا ہوا؟ 10 مہینے ہو گئے. کبھی تو مجھے افسوس آتا ہے. یہاں کشمیر کے لوگوں نے اس سال کافی نقصان دیکھنا پڑا. بہت تباہی. آپ نقصان کی بات کرتے ہیں، مگر جموں کشمیر نے تباہی دیکھی ہے. نیشنل ہائی وے بھی بند. اور وہ تو چھوڑ دیجیے، اس بارش سے اتنی تباہی آئی، پہاڑ کے پہاڑ نیچے آ گئے، لوگ گھروں سے اجڑ گئے. کیا بتاؤں ان کی مصیبت. آج بھی وہ جو ہے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں. فصلوں کی تباہی ہو گئی بارش سے، کتنا نقصان اس میں ہوا. پھر یہ جو میوے ہمارے جاتے ہیں باہر، اور کمال یہ تھی کہ جہاں پہ کبھی ہم لوگ امید نہیں کرتی تھی کہ ادھم پور کے پاس ایسا حال ہوگا سڑک کا، مگر ہو گیا. ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے گناہوں کو دیکھا ہوگا اور ہم پہ یہ ایک آزمائش ڈال دی ہے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی یہ راستہ کھلے گا. آج تو مجھے دکھتا ہے کہ ایک طرف کا ٹریفک شروع ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ باقی پھل بھی جو ہے یہ چلا جائے گا باہر، اور ہماری کچھ تکلیفیں کم ہو جائیں گی. اور میں تو گڈکری جی کا بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ سڑک کو جتنی جلدی ہو سکے، نہیں تو وہ پہاڑ سارا نیچے آ گیا تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ قریباً کئی مہینے لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ موسم نے بھی کچھ رکاو آ گیا، اور ہم لوگ اس سڑک کو کچھ حد تک تیار کر رہے ہیں. مگر اس سڑک کو پورا بدلانا ہے. انہوں نے ایک نیا راستہ. جو لاس ہوا ہے ایک انشورنس کے تحت کچھ معاوضہ ملنا چاہیے. دیکھیے وہ تو میں عمر صاحب جو ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مرکز سے گزارش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ریونیو ہے نہیں. ہم ایک بہت غریب ریاست ہے، اور کوشش کریں گے کسی طرح سے ان کی مدد کی جائے، کیونکہ آگے بھی ان کو کام کرنا ہے، آگے بھی ان کو
اپنے ان پودوں کی طرف دیکھنا ہے، دوائیاں ڈالنی ہوتی ہیں، باقی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں ان لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ صاحب آج وہ ایک بات پوچھنا بھول گیا، پروفیسر بٹ کے وفات کے بعد میر وائز بھی ہاؤس اریسٹ، فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی بھی، انہوں نے خود ایک فوٹو صبح ڈالا تھا ٹویٹ کر کے کہ باہر نہیں نکلنے دیا جائے۔ میں حیران ہو اس سے کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ابھی معراج عالم تھا، نہیں وہ میلاد النبی تھا، اور میلاد النبی میں جمعے کے دن فالوئنگ فرائیڈے جامع مسجد کو بند کر دیا۔ کیا ملے گا اس سے؟ اس سے آپ کیا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فارمر چیف جبکہ آپ منسٹر آسمان سے بول رہے ہیں کہ یہاں کے حالات ٹھیک، ہر جگہ یہی بولتے رہتے ہیں آپ۔ پھر مجھے بتائیے کہ فارمر چیف منسٹر کو بند کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا کرے گی وہ؟ یا میر وائز زیادہ سے یا میر وائز زیادہ سے زیادہ وہ وہاں سوپور جاتے، کنڈولا۔ وہاں کنڈولنس کر دیتے۔ تو ہمیں اس سے ڈر کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ان سے کیا ڈر لگتا ہے۔ مجھے حیرانی ہے اس بات کی۔ یہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں اوگر کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہم لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں دنیا کے آنکھوں میں۔ ہم یہاں امن دیکھ رہے ہیں، یہاں امن ہے، مگر اس امن کو وہ اس طرح سے برباد کر رہے ہیں، اس طرح سے دکھا کے کہ محبوبہ جی کو بھی بند کر دیا، میر بھائی صاحب کو بھی بند کر دیا۔ کیا نکلے گا اس سے؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ میں تو اپیل کروں گا آپ کی اس چینل سے، وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر سے، کہ اللہ کے واسطے اس چیز کو دیکھیے۔ یہ ہمارے وطن کے لیے ایک غلط میسج بھیجتا ہے، اور اس غلط میسج سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں امن ہے، مگر جو یہ چیزیں کرتے ہیں اس سے ساری دنیا میں پتہ لگتا ہے کہ یہاں امن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار شکریہ۔ بوٹو بھیا۔